السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور 2 دن ہم نے آپ لوگوں کا ایپیسوڈ نہیں دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں کام ہو رہا تھا تو ہم لوگ ایپیسوڈ نہیں دے سکے تھے۔ کل بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ 8 بجے تک ایپیسوڈ لازمی مل جائے گی۔ جزاک اللہ۔ دل رقصم از قلم صالحہ اقبال، قسط نمبر 37۔ ادا کا آج پورا دن کوٹھے میں گزر چکا تھا۔ وہ تھکی ہاری واپس حویلی پہنچ چکی تھی۔ ٹیکسی سے باہر نکلے حویلی کے اندر داخل ہوتی ہے اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھتی ہے۔ پورا دن رقص کرنے میں اور محفل کی تیاریوں میں گزر جاتا ہے۔ اس دوران اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ صبح سے بھوکی گھوم رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی ہے کہ نظریں سیدھا عباس پر جاتی ہیں، جو پہلے سے کمرے میں موجود اپنے کام میں مصروف تھا۔ پل کے لیے عباس کو دیکھے ادا کے قدم کمرے کے دروازے میں رک جاتے ہیں، کیونکہ ادا کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ عباس کو اس کا وہاں جانا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ وہیں کھڑی ڈر کے مارے حلق سے نیچے تھوک نگلنے لگتی ہے۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوئے دروازہ بند کیے بولی، وعلیکم السلام۔ انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے، جس پر ادا مزید حیران ہوتی ہوئی آگے کی طرف بیڈ کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ عباس کو مصروف دیکھے ادا گہری سانس لیتے ہوئے اپنا فون بیڈ پر پھینکے خود الماری کی طرف بڑھے اپنے لیے نائٹ سوٹ لیے واش روم میں فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ واپس آتی ہے تو تب بھی عباس کو پرسکون انداز میں دیکھتے ہوئے ادا گلا کھنگارتے ہوئے اس کی جانب کچھ قدم اٹھانے لگتی ہے۔ عباس کی خاموشی ادا کو کھٹک رہی تھی۔ خان، سونا نہیں ہے آپ نے؟ صبح سے کام کر رہے ہیں، سو جائیں۔ انتہائی معصومانہ انداز میں پیار سے پوچھتے ہوئے کچھ قدم پاس کی طرف بڑھاتی ہے۔ سو جاؤں گا میں، سو جاؤ تم۔ مختصر سا جواب دیتا ہوا واپس اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ عباس اپنے اسلام آباد والی برانچز کی ساری فائلز اپنے سامنے ٹیبل پر پھیلائے ہوئے کام کرنے میں مصروف تھا۔ وہ صبح سے پہلے پنچایت میں تھک چکا تھا، لیکن حویلی واپس آتے ہی وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہاں تو آپ سو جائیں گے تو میں سوؤں گی، آپ کے ساتھ سوؤں گی میں، پتہ تو ہے آپ کو۔ چھوڑ دے کام آپ، مجھے ویسے بھی صبح جلدی جانا ہے۔ پوچھتے ہوئے کچھ قدم اور عباس کی طرف بڑھاتی ہے۔ اگر تمہیں صبح بھی جلدی جانا ہے تو تم آئی کیوں ہو، وہیں رک جاتی۔ زور سے فائل بند کرتا ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہتا ہے۔ خان، آپ کو پتہ تھا؟ ادا پوچھتی ہے کہ عباس اسے غصے میں گھورتا ہے اور بنا کچھ بولے وہ صوفے سے کھڑا ہوتا دروازے کی طرف بڑھتا ہے باہر جانے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ عباس کو جاتا دیکھ ادا فوراً سے پوچھتی ہے۔ تم سے مطلب تم بتا کر جاتی ہو مجھے کیا؟ سخت لہجے میں مڑ کر ادا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ خان، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ عباس کو غصے میں دیکھ جلدی سے اس کی جانب بڑھتی اس کا ہاتھ پکڑے پوچھتی ہے۔ نہیں تو، بالکل بھی نہیں، میں ناراض ہونے والا کون ہوتا ہوں تم سے؟ ہمارے درمیان میاں بیوی کا ویسے کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے، تو کوئی جواز نہیں بنتا میرا تم سے کچھ بھی کہنے یا غصہ ہونے کا، اس لیے تم سکون سے سو جاؤ، تمہیں ویسے بھی صبح جلدی جانا ہے۔ عباس تلخ لہجے میں کہتا ہوا اپنا ہاتھ ادا کے ہاتھ سے جھٹکے سے کھنچواتا ہوا
چھڑوا لیتا ہے اور ایک نظر ادا کے چہرے کو دیکھے گہری سانس لیتا ہوا باہر جانے کے لیے مڑتا ہے۔ اچھا سوری، مجھے پتہ ہے آپ کو بتا کر جانا چاہیے تھا مجھے، پر آپ کو بھی تو پتہ ہے میرا وہاں جانا ضروری تھا۔ اس رات بھی میں گئی تھی کام کے سلسلے میں، پر آپ مجھے زبردستی وہاں سے لے آئے تھے۔ مجھے اپنا کام بھی تو مکمل کرنا ہے نا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی دروازے سے پشت ٹکائے ہوئے اب ادا عباس کی آنکھوں میں دیکھے بولتی ہے، نہ میں نے تم سے صفائی مانگی ہے، نہ مانگنے کا ارادہ ہے۔ جو دل میں آتا ہے وہ کرو، میرے راستے سے ہٹو بس۔ ادا کو اپنے سامنے سے ہٹانے کی چھوٹی سی کوشش کیے بولتا ہے جسے وہ ناکام بنا چکی تھی۔ ادا اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں ہے اور عباس غصے میں اس کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ ہٹو گی تم میرے سامنے سے؟ عباس غصے میں بولتا ہے۔ بالکل بھی نہیں، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گی۔ پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ احتیاط کروں گی، پوچھ کر جاؤں گی، پکا سچی پوچھ کر جاؤں گی۔ ادا انتہائی معصومانہ انداز میں کہتے ہی عباس کے قریب آتی ہے، اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتی سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ ادا کی معصوم سی شکل دیکھے عباس کچھ پلوں کے لیے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹانا بھول جاتا ہے۔ پر جلد ہی خود کو کمپوز کرتا ادا کے ہاتھوں کو اپنی شرٹ سے ہٹاتا ہوا گہری سانس بھرتا ہے۔ اس وقت تنگ بالکل بھی مت کرو مجھے، پہلے بہت غصے میں ہوں، ایسا نہ ہو میرا سارا کا سارا غصہ تم پر نکلے، اس لیے شرافت سے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں نہیں ہٹ رہی ہوں، جو کرنا ہے کر لیں، آپ غصہ کرنا ہے کر لیں، لڑائی کرنی ہے وہ بھی کر لیں، ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ بھی لیں، مارنا ہے تو مار بھی لیں، آپ کو سب اختیار ہے سب کچھ کرنے کا، بس مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ ادا رونے والے انداز میں کہتی ہوئی عباس کی قمیض کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتی ہے۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں، پر مجبور ہوں، لڑکیوں پر ہاتھ اٹھاتا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں کہ میں لڑکی ہوں، لڑکا سمجھ کے مار لیں، بس ناراض نہ ہوں۔ عباس کے قریب آتی اس کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے ادا اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے سر اٹھائے عباس کے چہرے کی جانب دیکھے بولتی ہے، جس پر وہ بھی خاموشی سے ادا کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ عباس کا غصہ ادا کی معصوم سی شکل دیکھے ختم ہونے لگتا ہے۔ ادا دور ہو جاؤ مجھ سے، آخری بار کہہ رہا ہوں، اٹل لہجے میں بولتا ہے اور ادا کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے لگتا ہے۔ نہیں، میں دور نہیں ہو رہی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کرتے۔ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، کر دینا معاف خان، ایسے تو نہیں کرتے۔ اچھا آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، آپ جو بولیں گے نا، آپ کی معافی کے لیے میں سب کروں گی، بس معاف کر دیں۔ ایسے دھڑلے سے کوئی بھی بات نہیں کرتے، اگر میں تمہیں سزا دینے پر آ گیا نا، یقین مانو برداشت کے قابل نہیں ہوگی وہ تمہارے لیے، اس لیے بہتر ہے مجھے مزید غصہ مت چڑھاؤ، جا کر سکون سے سو جاؤ۔ ادا کو خود سے دور کرنے لگتا ہے کہ ادا اسی پل
عباس کے سینے پر اپنا سر لگا جاتی ہے اور ادا عباس کے دل کے مقام پر اپنا سر رکھتی ہے اور عباس کے دل میں سکون کی لہر دوڑتی ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھ سے سزائیں برداشت نہیں ہوتی؟ آپ نہیں جانتے، پر میں نے اپنی زندگی میں بہت تشدد بھی برداشت کیے۔ ایک بہادر لڑکیوں میں ہر قسم کی سزا برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ آپ سزا دیں، میں نہ پوری کر سکوں تو پھر کہنا۔ عباس کو اپنے بازوؤں میں قید کرتے ہوئے ادا بے حد معصومانہ انداز میں کہتی ہے۔ اچھا، تو تم نے تشدد برداشت کی اپنی زندگی میں، پر تمہیں دیکھ کر تو کہیں سے نہیں لگتا کہ کبھی تمہیں کسی نے انگلی بھی لگائی ہوگی۔ سر سے پیر تک صاف ہو تم، ایک زخم کا نشان بھی نہیں ہے تمہارے جسم پر، اور کہہ رہی ہو بہت تشدد برداشت کیا ہے تم نے۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، اب تمہاری کسی چھوٹی بات میں نہیں آؤں گا میں۔ عباس تلخ لہجے میں کہتا ہے کہ ادا خود ہی عباس سے دور ہو جاتی ہے۔ خان، میں جھوٹ نہیں کہتی، اگر جھوٹ بولنے کی نوبت کبھی پڑتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، کوئی بڑی وجہ۔ ادا اپنے آخری الفاظوں پر زور دیتے بولتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں جیل گئی تھی، اور آپ کو کیا لگتا ہے جیل کی دنیا آسان ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ عمر کتنی ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، گناہ کیا کیا ہے اس نے۔ جیل میں موجود ہر شخص ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر گنہگار ہوتا ہے۔ وجہ نہیں پتہ ہوتی کسی کو، لیکن وہ سب ایک دوسرے کے گناہ کی، لیکن وہ خود کو صاف شفاف سمجھتے ہوئے اگلے کو گنہگار سمجھے اسے کمزور کرنے کے لیے اس پر ہر قسم کا تشدد کرتے ہیں، اور اسی میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، میرے سامنے گاؤں کا سردار ہو یا ملک کا سردار، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنا ڈرنا تھا، کمزور کرنا تھا، میں پڑھ چکی ہوں۔ میں نے سب کر لیا، اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی، اور اس وقت بھی جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ میں نے یہ سب پیسے کے لیے کیا ہے، کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے۔ پیسے کے لیے بڑی بڑی مشکل سے نکلنے کا حل نکال لیتی ہوں۔ دھوکہ دینا ہو، کسی کو زخمی کرنا، سب آسانی سے کر سکتی ہوں، سوائے آپ کی زندگی کا حصہ اس لیے نہیں بننا تھا کہ آپ سے میرا کوئی لالچ جڑا تھا۔ بس مجھے آپ اچھے لگے تھے، سب سے الگ لگے، بس اس لیے آپ کی زندگی میں آ گئی۔ جانتی ہوں، آپ کی زندگی خراب کر دی ہے میں نے۔ میری وجہ سے باہر کی دنیا میں لوگوں نے آپ کو بہت باتیں سنائی ہوں گی، پر میں بھی تو مجبور ہو گئی ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا آپ سے دور جانے کو۔ آپ کو غصہ کرنا، لڑنا ہے، آپ کو جو کرنا ہے کریں، پر ناراض مت ہو مجھ سے۔ آپ میرے لیے اس دنیا میں سب سے اہم ہیں، سب سے ضروری ہیں، کیونکہ میری دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ادا کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی، جو آنسو بنے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ادا کا ماضی کوئی خوشگوار یا اچھا نہیں تھا۔ جسے یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی۔ اس کا ماضی دردناک تھا، برا تھا، بدتر تھا، جسے یاد کرتے ہی
اس کے سارے زخم ابھر جاتے تھے۔ عباس سے نظریں چراتی ادا خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے باقی الفاظ اس کے منہ میں دم توڑ چکے تھے۔ وہ خان کی آنکھوں میں دیکھے بے ساختہ بولتی جاتی ہے۔ جب اسے اندازہ ہوتا ہے وہ حد سے زیادہ بول چکی ہے، ادا خود ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ ادا کی باتوں پر عباس خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ خان، میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں، میں واپس وہاں نہیں جاؤں گی، یا میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میں جلد واپس آ جایا کروں گی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں دوبارہ نہ جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور آپ سے کیا وعدہ میں ہر حال میں پورا کروں گی۔ اگر آپ میرے وہاں جانے سے شرمندہ ہوتے ہیں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، بے فکر ہو جائیں، میری وجہ سے دوبارہ شرمندگی نہیں ہوگی آپ کو۔ ویسے بھی چند دن رہ گئے میرے آپ کی زندگی میں، پھر میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ کیا تم میرے لیے کر رہی ہو؟ تمہیں بھی تو وہ لڑکیاں چاہیے تھیں۔ عباس ادا کے جھکے سر کی طرف دیکھے پوچھتا ہے۔ ہاں، مجھے بھی چاہیے تھی، آخر کار ان کو دے کر ہی مجھے رہائی کی زندگی ملنی تھی، پر وہ سب تب تک کے لیے تھا جب آپ میری زندگی کا حصہ نہیں تھے۔ جب سے آپ میری زندگی میں شامل ہوئے ہیں میں ہر چیز سے ہار گئی ہوں۔ اگر آپ میری زندگی میں نہیں رہیں گے تو میں جیت کر رہائی پا کر بھی کیا کروں گی؟ دونوں صورتوں میں مرنا میرا طے ہے۔ مرنا ہی ہے میں نے تو آپ کے لیے ہی کچھ کر کے مروں، شاید پھر آپ کو مجھ سے نفرت کم ہو جائے۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ سجائے ادا عباس کی آنکھوں میں دیکھے بولتی ہے۔ اگر میری نفرت پھر بھی کم نہ ہوئی تو پھر افسوس نہیں ہوگا تمہیں اپنے اس فیصلے پر؟ عباس ادا کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نم آنکھوں میں دیکھے پوچھتا ہے۔ افسوس؟ مجھے کبھی کسی چیز کے لیے افسوس نہیں ہوا خان، اور نہ اب ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ غداری کی وجہ سے میری جان چلی جائے گی۔ آپ کے لیے مجھے یہ بھی قبول ہے۔ ادا گہری سانس لیے مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ عباس بھی اس کی بات پر اس کے پرسکون چہرے پر مسکرا دیتا ہے۔ آپ یہی رکیں، باہر ٹھنڈ ہے خان، میں چلی جاتی ہوں۔ ادا مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی باہر جانے کے لیے مڑ جاتی ہے۔ دروازہ کھولتی ہی ہے کہ عباس اسی پل دروازے پر ہاتھ مارتا ہوا ادا کو کمر سے پکڑے اس کا رخ اپنی طرف کیے دروازے سے اسی لمحے ادا کو پن کر دیتا ہے۔ بنا کچھ بولے، ادا کو بنا کچھ سمجھنے کا وقت دیے عباس اس کے لبوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ عباس کی اس حرکت پر ادا پل کے لیے حیران ہوتی ہے، لیکن جلد ہی وہ اپنی حیرانگی کو خوشی میں بدل کر اپنی آنکھوں کو بند کرتی عباس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتی ہے، اس کے لمس میں خود کو سیراب کرنے لگتی ہے۔ دھیرے دھیرے عباس کی بڑھتی شدت پر ادا کی سانسیں رکنے لگتی ہیں۔
دونوں کی دھڑکنیں اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھیں کہ ان دونوں کو بآسانی وہ اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ ادا کی اتھل پتھل ہوتی ہوئی سانسوں کو، دھڑکنوں کی آوازوں کو سنتے ہوئے عباس اس کے لبوں کو آزاد کرتا ہے اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ادا کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ نہ میں کہیں جاؤں گا، نہ تم کہیں جاؤ گی۔ جب تک ہمارا مقصد مکمل نہیں ہو جاتا، تم میری بن کر میرے پاس ہی رہو گی۔ بے یقینی میں کہہ رہے ہیں یا فکر کرنے والے انداز میں؟ عباس کی بات پر ادا فوراً سے پوچھتی ہے، جس پر عباس اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اپنی پلک جھپکتے ہوئے وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا، بنا کچھ بولے اس کے گردن سے بالوں کو ہٹاتا، اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگتا ہے۔ عباس ادا کو کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن ادا پھر بھی اس کی حرکت پر مطمئن ہوتی مسکرا دیتی ہے۔ خان، میں تھکی ہوئی ہوں، چھوڑے مجھے۔ عباس کی شدت کو بڑھتی محسوس کرتی ادا گہری سانس لیے کہتی ہے، تم نے تو کہا تھا کہ ہر سزا قبول ہے، ابھی سے تھک بھی گئی۔ ادا کی گردن کو آزاد کرتے پوچھتا ہے، تو آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں؟ بے یقینی کے عالم میں پوچھتی ہے۔ ظاہر ہے سزا ہے، محبت تھوڑی تم سے۔ کہتے ہی ادا کی کان پر لب رکھتے اس کے کان پر لب رکھے کہتا ہے، نہیں کرے پھر چھوڑے مجھے۔ مجھے لگا کہ آپ کہ میں امپریس ہو گیا ہوں تم سے اور تمہاری باتوں سے۔ ادا بول ہی رہی تھی کہ اس کی ادھوری بات عباس اس کی آنکھوں کی طرف دیکھے کہتا ہے، ہاں خان، آپ کو مجھ سے محبت کب ہوگی؟ ادا سنجیدگی سے مایوسی سے پوچھتی ہے، شاید کبھی نہیں، عباس تو ٹوک انداز میں کہتا ہے اور ادا اپنی نظریں جھکا جاتی ہے اور عباس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ جب محبت نہیں ہے تو بار بار میرے قریب کیوں آتے ہیں؟ دور رہا کریں پھر مجھ سے آپ، نظریں جھکائے کہتی ہے، کیونکہ آنکھوں میں آنسو پھر سے بھرنے لگ گئے تھے۔ میری مرضی، اجازت لے کر تمہارے قریب تھوڑی آؤں گا۔ ادا کی جھکی پلکوں کو باغور دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہے، پر جیسے ہی ادا کو سر اٹھاتا دیکھتا ہے، عباس اپنے لبوں سے مسکراہٹ غائب کر لیتا ہے۔ واہ، ٹھیٹ ہو بندہ تو آپ جیسا، نہیں آنے دوں گی آپ کو پاس، دور رہیں۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، مجھے بھی تو نفرت ہوئی تھی۔ ادا عباس کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ عباس کا ہوا میں بلند آواز میں قہقہا پورے کمرے میں گونجتا ہے، ہنستے کیوں ہیں مجھ پر ایسے؟ میں جوکر تھوڑی ہوں، نہیں کرے بات مجھ سے، دور ہو جائے۔ ادا کہتے ہی عباس کے حصار سے نکلے آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ عباس اسی پل مڑتے ہوئے ادا کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی جانب لیے بڑھنے لگتا ہے۔ نہیں کرے خان، پورا دن ان لڑکیوں نے دماغ خراب کر کے رکھا، اب باقی کی کسر آپ پوری کر رہے ہیں۔ ادا ناراض انداز میں بولی۔ ادا کی ناراضگی اس کی آنکھوں سے آنسو بنے گال پر بہتے نظر آ رہے تھے، جسے دیکھ عباس کے دل میں ٹھیس پہنچتی ہے، پر وہ اس کے آنسو صاف نہیں کرتا۔ ادا کو بیڈ پر لائے وہ بیڈ پر لٹاتا ہے۔
ابھی تو میں نے دماغ خراب کرنے جیسا کچھ نہ تو کیا ہے نہ بولا ہے. زرگی ابھی تو کرنے لگا ہوں. اپنی قمیض اتارتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی ادا کے چہرے کی طرف جھکنے لگتا ہے. پر کچھ کرنے کے بجائے ادا کی گردن پر لب رکھتے ہوئے عباس بیڈ پر لیٹ جاتا ہے اور ادا کو بھی اپنے ساتھ لٹاتے ہوئے عباس اس کا سر اپنے سینے پر رکھے اس کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر جاتا ہے اور ادا کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اسے بھی گہری نیند میں سلانے لگتا ہے. خان عباس کے سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے پکارتی ہے. ہاں دھیمی سی آواز میں پوچھتا ہے. جب میں مر جاؤں گی تب بھی آپ کو کیا مجھ سے نفرت ہوگی؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ادا کے سوال پر جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولے پوچھتا ہے. ہاں نا، آپ کو مجھ سے محبت ہو ہی نہیں رہی ہے اور میرے جانے کا وقت پورا ہو رہا ہے. کیا میں کبھی آپ کا اظہار محبت نہیں سن پاؤں گی؟ ادا روتے ہوئے کہتی ہے جس پر عباس کچھ نہیں کہتا ہے. اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے وہ بس ادا کو روتا محسوس کر رہا تھا. سو جاؤ، نیند آ رہی ہے مجھے. مطلب سچ میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ادا دھیمی سی آواز میں کہتی ہوئی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے صاف کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند ہی کر جاتی ہے، جبکہ ادا کی باتیں عباس کی نیند اڑا دیتی ہیں. کیا ہے، اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ آریان جیسے ہی مڑتا ہے شہروز کو خود کو گھورتا دیکھ پوچھتا ہے. ایک عدد لڑکی ہے تو آپ کی، اس سے بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ نہ وہ مدد کرے گی ہماری، ہم باہر لڑکی کیوں ڈھونڈیں؟ کون سی لڑکی؟ آریان حیرانگی سے پوچھتا ہے. وہ میری بات کر رہے ہیں. آریان کی بات کا جواب کندھے پر دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی امایا نیند سے بھاری آنکھوں کو مسلتے ہوئے کہتی ہے. تم آریان امایا کو دیکھ بولنے لگتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی بات کاٹتے ہوئے شہروز کی طرف متوجہ ہوئے بولتا ہے. اوئے گندی شکل کے چوڑے، میری بیوی تمہارے کام کے لیے نہیں ہے. شرافت سے جا کر اپنے کام خود کرو، تم سمجھے؟ آریان پانی کی بوتل شہروز کی طرف پھینکتے ہوئے جلدی سے امایا کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بولا. مجھے بھی تو آپ یہاں کام کے لیے ہی لائے ہیں، تو پھر مجھے کرنے دیں، کچھ مجھے بھی مزہ کرنا ہے. آریان کے پیچھے سے نکلے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہنستے ہوئے بولتی ہے. تمہارے مزے کی ایسی کی تیسی، چپ کر کے جاؤ اور اندر جا کر سو جاؤ. امایا کو غصے میں گھورتے ہوئے بولا اور واپس اندر کمرے میں جانے کا اشارہ کرتا ہے، جس پر امایا فوراً سے روتلو شکل بنائے آریان کے زخمی کندھے پر ہاتھ مارتی ہے. شاہ، امایا بھی غصے میں بولی. کیا ہے؟ تھپڑ پڑتے ہی آریان اپنے کندھے کو مسلتے امایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا. مجھے جانا ہے، کرنا ہے جو یہ بول رہے ہیں. آپ مجھے لائے ہیں تو کچھ کرنے بھی دیں. گہری سانس لیے منہ پھلائے بولی. ہاں تو کچھ کرنے کے لیے ہی لایا ہوں، اپنے ساتھ کچھ کرنے کے لیے. آریان بولتے بولتے خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اس کی نظریں شہروز پر گئی تھیں جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے مزے سے امایا آریان کی نوک جھونک دیکھ رہا تھا.
ہیں مطلب؟ آریان کی ادھوری بات سنتے بولی، تم چلو کمرے میں، مطلب میں تمہیں تفصیل سے سمجھاتا ہوں، ایسے میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ امایا کا ہاتھ پکڑے اس کا رخ واپس کمرے کی طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے، اور تم اپنی لڑکی کا انتظام خود کرو، میری والی کو بیچ میں مت لاؤ، جب شدید ضرورت ہوگی وہ صرف تب ہماری مدد کرے گی، باقی ٹائم وہ… آریان کہتے کہتے رک جاتا ہے۔ وہ کیا؟ امایا گردن موڑے آریان کے چہرے کو دیکھ تجسس سے پوچھتی ہے۔ وہ کیا؟ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں ریڈ روز، تم چلو تو صحیح۔ آریان کہتے ہی امایا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتا ہے۔ شاہ بہت برے ہیں آپ، مجھے 50% کا حصہ دار بنایا ہے تو کام… امایا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہہ ہی رہی تھی کہ آریان اسے کمرے میں لے جا کرتے ہی دروازے کو بند کرتا، امایا کو دروازے پر پن کرتے ہوئے اسی پل اس کے لبوں پر قابض ہوتے ہی اس کے الفاظوں کو اس کے منہ میں ہی روک دیتا ہے۔